निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने सोसाइटी के सामने एहतजाज किया और इस दौरान निजी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड मुजाहिरीन पर टूट पड़े हैं। सिक्योरिटी अमले की फायरिंग और लाठीचार्ज से 2 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सोसाइटी ने जमीन ले ली, पैसे नहीं दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा हबीब से। राजा हबीब, 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप बताइएगा। इमरान, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस प्रशासन के नतीजा में हलाकों की तादाद जो है वो 3 हो गई है। 10 अफराद जो है जख्मी है, 4 अफराद को जो है वो गोलियां लगी हैं, जिनकी हालत भी तशवीशनाक जो है वो बयान की जा रही है। बाकी 6 अफराद जो है वो डंडों सोटों से जख्मी हुए हैं। यहाँ पर अभी भी इस वक्त कशीदगी है। इमरान, इस वाक़े के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सोसाइटी के मुतासरीन हैं वो आज यहाँ जीडी रोड पर सोसाइटी की ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। यहाँ पर उनकी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से तलक कलामी हुई। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। यहाँ पर जो इंतजामिया है, सोसाइटी इंतजामिया, उनका कहना है कि 2 तरफा फायरिंग हुई है, लेकिन अभी तक जो हलाक होने वाले, जाँ बहक होने वाले अफराद हैं वो तीनों जो है वो मुतासरीन बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। मुतासरीन ने जीडी रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर जो दीगर जो जिले इंतजामिया के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मुतासरीन है उनका ये कहना है कि उनकी जमीनें जो है वो सोसाइटी मालकान ने ले ली है, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो नहीं की गई। अच्छा राजा, ये बताइएगा कि कुछ गिरफ्तारी अमल में आई है? जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या वहां के जो मुहाफिज हैं इस सिक्योरिटी एजेंसी, उनको किसी को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल इमरान, यहाँ पर अभी तक तो जो पुलिस राय है उनके मुताबिक तकरीबन 10 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिनमें सिक्योरिटी का अमला भी शामिल है, सोसाइटी के कुछ मुलाजमीन हैं और कुछ दीगर अफराद भी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि ये गिरफ्तारियां जो है सिक्योरिटी गार्ड के अलावा जो है वो कौन लोग हैं। यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है। जो सोसाइटी का दीगर अमला है वो यहाँ से मौके से अभी जो है वो फरार है। लेकिन यहाँ पुलिस के जो हुकाम है उनका यही कहना है कि जो जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने फायरिंग की है, जो इसके जिम्मेदार है, उनको जो है वो जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है राजा हबीब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, तमाम तरह सूरत हाल आपने भी देखी है, हम भी देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एहतजाज जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और इसके हवाले से इस तमाम सूरत हाल को मजीद कंट्रोल करने के लिए क्या नफरी तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, नफरी भी तलब कर ली गई है और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस चीज का नोटिस भी ले लिया है और साथ साथ ये भी आईजी पंजाब को हदायत जारी की है कि जो जिन लोगों ने फायरिंग की है और जिसकी वजह से जो लोगों की हलाकतें हुई हैं उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उनकी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से। मैं आपको ये बताऊं कि ये जब एहतजाज शुरू हुआ था तो उसी वक्त जो है पुलिस को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। पुलिस ने जो है वो उस वक्त एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से जो है एहतजाज बड़ा, लोग मुश्किल हुए क्योंकि लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। अब तक की जो इतलात है और कब्जे की सूरत में जो सोसाइटी इंतजामिया है वो जो मालकान है, किसान है, उनको अदायगी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मजबूरन आज उन्होंने एहतजाज किया। और साथ साथ जो एहतजाज करने वाले किसान है उनका ये कहना था कि हम वक्तन फौक्तन जो है सोसाइटी के ऑफिस में जाते रहे हैं और उनसे जाकर जो है अपनी रकम का मुतालबा भी करते रहे हैं, लेकिन जो है हमें रकम नहीं अदा की जा रही थी और आज भी हम अपनी रकम के तकाजे के लिए यहाँ पर आए थे और एहतजाज किया था। लेकिन पुलिस, ये जो सोसाइटी इंतजामिया है उनकी तरफ से न सिर्फ हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि जो है हम पर फायरिंग भी की गई और जो इल्जाम लगाया गया है एहतजाज करने वालों की तरफ से, किसानों की तरफ से, उनका ये कहना है कि उनके जो 2 प्यारे लोग हैं वो जो है वो इस फायरिंग की जद में आकर हम इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दें कि हलाकतें इसमें 3 हो गई हैं। सलीम शेख, एक जानिब वजीर आजम बड़े कमिटेड हैं, वो कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर पाकिस्तान में कब्जा होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश जो है वो की जा रही है उससे रिलीफ के लिए। और दूसरा ये कि पूरे मुल्क में इस वक्त इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी ड्राइव चल रही है। ऐसे में इतना बड़ा वाकया जो है वो रोनुमा हो गया, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले जरा ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन के साथ शेयर कर ले कि आईजी पंजाब ने गुजरावाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स की मुबैना फायरिंग के वाकये का नोटिस ले लिया। उन्होंने आरपीओ गुजरावाला से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जी सलीम शेख, इसका नोटिस ही लिया गया है इस वक्त।
جی بالکل، نوٹس جو ہے وہ دونوں طرف سے لیا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا ہے, آئی جی کی طرف سے بھی لیا گیا ہے, لیکن یہ نوٹس لینے میں جو ہے وہ صرف اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ 3 افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. اگر پولیس جو ہے وہاں پر کنٹرول رکھتی اور احتجاج ہو رہا تھا تو احتجاج کے درمیان لوگوں کو جو ہے وہاں پر حفاظت فراہم کرتی, کیونکہ احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے, کیونکہ وہ اپنی جو زمین ہے اس کے عوض جو ہے وہ پیسے مانگ رہے تھے جو کہ سوسائٹی انتظامیہ ان کو فراہم بالکل سلیم شیخ, آپ نے بالکل درست نہیں. فرمایا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر موجود تھے. ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی یا ایسی کون سی تلخ کلامی ہو گئی تھی جس کی وجہ جو بات فائرنگ پہ جہاں پہنچی اور 3 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے کہ یہ جو انتظامیہ اور سوسائٹی کے حوالے سے جو اوور آل ایک امیج ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ سستی زمینیں خرید کے مہنگے داموں بیچنی ہوتی ہے, اور انہوں نے اسی سلسلے میں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ کافی زیادہ رکھے ہوتے ہیں. اور سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ صرف حفاظت کے نہیں ہوتے, نہ کہ لوگوں کی جانیں لینے کے لیے. اور آج جو سیکورٹی گارڈ کی طرف سے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور وہ بھی سیدھی فائرنگ کی گئی ہے, جس کی وجہ سے 3 افراد اب تک جان کی بازی آ چکے ہیں. اور جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مزید 3 سے 4 افراد جو ہے وہ ابھی زخمی حالت میں ہیں, جن کو فائر انجری ہوئی ہے اور ان کو شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. سلیم شیخ, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال اور ظاہر کے جو اس کے ساتھ امن و امان کی بھی صورتحال کو لے کر آپ 10-15 لوگ بھی اگر کہیں جمع کریں لاہور جیسے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں, فوری طور پہ انتظامیہ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ اتنا بڑا جو ہے یہاں پہ مظاہرہ بھی ہو گیا اور اس میں ظاہر کے 3 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے بھی گئے, 4 شدید زخمی ہیں اور اتنا بڑا ایک سین کریٹ ہو گیا. لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی کہیں پہ انوالومنٹ نہیں رہی, یا وہ بھی اس جو سو کالڈ بلڈرز یا سوسائٹی یا جو مافیا ہے اس کے زیر اثر تھے. جی عمران, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو اگر وہاں پر انتظامیہ یا پولیس نہیں پہنچی, اور جیسا کہ ہم اپنی زمین پر عوام کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ڈنڈے سوٹوں کا جو ہے وہ آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کہیں بھی جو ہے وہ پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہے, صرف سیکورٹی گارڈ ہے, یہ انتظامیہ ہے, یا پھر جو وہ جن کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, جو اپنا حق لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے, وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے چند منٹ کا نہیں ہے اور چند منٹ پہلے نہیں ہوا, اس کے لیے جو ہے وہ پورا انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اور جب ایسے احتجاج کی کال ہوتی ہے تو کم از کم انتظامیہ ہی جو ہوتی ہے سوسائٹی کی, وہ پولیس کو اطلاع کر دیتی ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے باہر احتجاج ہونے والا ہے, تو آپ کم از کم ہماری سیکورٹی کو یقینی بنا دیں. کیونکہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ انٹرینڈ سیکورٹی گارڈ جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ رکھے جاتے ہیں, اور انٹرینڈ سیکورٹی گارڈ کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ ہے. سلیم شیخ, فوٹیج میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرینڈ گارڈز ہیں جو کہ مظاہرین جو ہیں ان پہ لاٹھی مار رہے ہیں, بندوق سے ان کو مار رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ہم فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, کیا ماحول میں کچھ نرمی آئی ہے, جو ہے کنٹرول ہو گئی ہے؟ اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں انہیں کون سے اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے؟ ساتھ میں ذرا یہ بھی جوڑ لیں کہ اب بات ہوئی تھی انٹرینڈ سیکورٹی گارڈز کی, کسی بھی صورت ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ جو ہے سیکورٹی گارڈز جو ہیں وہ فائرنگ کرے, اور وہ فائرنگ بالکل جس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. یہ سوالیہ نشان اس وقت پاکستان میں جو سیکورٹی کمپنیز ہیں, سیکورٹی ایجنسیز ہیں پرائیویٹ, ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم یہ اپنی ویڈیو میں دکھا بھی رہے ہیں, سیکورٹی گارڈ جنہوں نے ریڈ کلر کی جو ہے اپنی یونیفارم پہنی ہوئی ہے وہ بالکل اسٹریٹ فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو جائے, اور وہ بھی صرف جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر ایسی صورتحال ہو تو وہ ہوائی فائر کرتے ہیں, لیکن یہاں تو ہوا یہ ہے کہ بالکل اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں. اور اسٹریٹ فائر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نشانہ بنایا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے نشانہ عبرت بنایا جائے. اور جو سوسائٹی کی انتظامیہ ہے یعنی مالکان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مالکان کا حکم ہے, اور یہ اس پر جو بھی کارروائی ہونی چاہیے یہ سوسائٹی مالکان کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ سیکورٹی گارڈ کی طرف. کیونکہ سیکورٹی گارڈ تو ایک چند ہزار تنخواہ لینے والے ملازمین ہیں, اور ان کو اگر یہ بندوقیں پکڑا دی گئی ہیں تو پھر ان کو یہ قانون بھی بتانا چاہیے تھا کہ اگر کہیں کی اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, اس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, اور کس طرح جو ہے وہ اگر
موب اکٹھا ہو جائے تو ان کو کس طرح جو ہے وہ روکا جاتا ہے. لیکن یہاں بالکل اس طرح نہیں ہوا. روکنے کے لیے کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے اور جو مظاہرین ہیں ان کے پاس صرف زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہاں جو کرسیاں وغیرہ پڑی ہوئی وہی اٹھا کے ایک بار پھر چلیں گے راجہ حبیب کی طرف. راجہ حبیب اسپاٹ پہ آپ موجود ہیں, کیا اس وقت جو ہے لیٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہاں پر ابھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پہنچی ہے. جو مظاہرین ہیں وہ پیچھے ہٹے ہیں. ٹی ٹی روڈ پر انہوں نے تھوڑا دور جا کے جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اسے بلاک کیا ہوا ہے. یہاں پر جو پولیس حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 افراد کو جو ہے وہ ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے حراست میں لیا ہے. جو ان کے دیگر دفاتر ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے, اور ان کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. یہاں پر جو پولیس حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے. تھانہ صدر کا علاقہ ہے یہاں پر. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جلد وہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی ہدایت سے جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے راجہ حبیب, اب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سلیم شیخ, جیسا آپ نے بتایا کہ جو جتنے بھی جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو ٹریننگ کے بعد رکھا جاتا ہے, اور راجہ حبیب نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں 10 سے 11 جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مقدمہ بھی جلد جو ہے وہ کر لیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مزید؟ جی دیکھیے, یہ انتظامیہ کے بعد کے کام ہے جو انہوں نے کیے. اگر یہ پہلے ہی روک لیتی انتظامیہ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو قیمتی جانیں گئی ہیں وہ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے, آئی جی پنجاب ہوگا, یا وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی جواب دہ ہوگی؟ کیونکہ سیکورٹی کمپنی, جی سیکورٹی کمپنی کو بھی میں کہتا ہوں, لیکن سیکورٹی کمپنی جو ہے وہ اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ ذمہ دار اس لیے نہیں ہے کہ جو پھر پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہاں پر چلیں گے؟ ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے. کیونکہ ہم سارا یہ علاقے کور کرتے ہیں احتجاج, تو جب بھی احتجاج ہوتا ہے کہیں بھی چھوٹی سی جگہ پر تو جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھ کر جو ہے پولیس کی نفری وہ خود بخود موقع پر پہنچ جاتی ہے. اور آج کل تو جو ترقی کا زمانہ اتنا ہے کہ فوراً جو ہے سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ احتجاج شروع ہو گیا, تو کم از کم جو ہے ٹریفک کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے تاکہ جو ہے لوگ احتجاج کریں تو ٹریفک کی صورتحال نہ خراب ہو. لیکن یہاں تو لوگوں کی جانیں چلی گئی تو پولیس نہیں پہنچی, اور پولیس جو ہے وہ اب پہنچی ہے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ صورتحال کو تو کنٹرول میں لے لیا. لیکن جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت زیادہ مشکل ہے. انہوں نے مین جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا دونوں سائڈوں سے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر لوگوں کو بھی اب شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو واقعہ ہوا ہے, اور واقعے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ جو نااہلی ہے وہ پولیس کی ہے. پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر موقع پر موجود ہوتی اور اس قسم کے واقعے کو ہونے سے روکتی. اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی گئے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے, لیکن جو انتظامیہ ہے سوسائٹی کی انہوں نے ان کا حق نہیں دیا, جس کی وجہ سے یہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر آج سے دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچے ہیں. بیورو چیف لاہور سلیم شیخ اور آج نیوز کے نمائندے گجرانوالے سے راجہ حبیب.